السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کر آئے تو پادری نے کہا، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اسلامی سپہ سالار حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سنا رہے ہیں۔ نامعلوم کیوں مجھے ایک عرصہ سے ان کے حالات سننے کا اشتیاق تھا، لیکن ایک عرض ہے۔ حضرت عامر: فرمائیے پادری۔ ایک تو یہ کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی واقعہ بیان کرنے سے نہ رہ جائے، دوسرے اس سلسلے میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حالات آئیں انہیں بھی تفصیل سے بیان کرنا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: اطمینان رکھیے، ایسا ہی ہوگا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرنا شروع کیا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ موتا کی مہم سے واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی۔ اس روز سے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ افسری خدمات انجام دینے لگے۔ 6 ہجری میں نبی علیہ السلام مسلمانوں کی جمعیت کثیر کے ساتھ حج کرنے کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی مسلمان مکہ میں داخل نہ ہو، ورنہ جنگ شروع کر دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام مکہ میں خون ریزی کو پسند نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو صلح کی ترغیب دی۔ وہ تیار ہو گئے، لیکن کفار نے صلح کی جو شرائط پیش کی وہ نہایت سخت تھیں۔ ان میں یہ بھی تھا کہ اس سال مسلمان حج نہ کریں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، البتہ آئندہ سال آ کر حج کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہی مسلمان محض حج کے ارادے سے آئے تھے۔ اس کی معاونت ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مان لیا۔ اس صلح نامہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے وہ قبائل جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، فریقین یعنی مسلمانوں اور مکہ کے مشرکوں میں سے جس سے چاہیں معاہدہ کر کے اس کے حلیف بن جائیں۔ فریقین ان قبائل سے دوستانہ تعلقات رکھیں گے۔ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی اور 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا تھا، لیکن قریش یعنی کفار مکہ اس معاہدے کے پابند نہ رہ سکے۔ انہوں نے معاہدہ شکنی کی۔ ہوا یہ کہ مکہ معظمہ کے قریب خزاعہ اور بنو بکر 2 قبائل آباد تھے۔ ان دونوں میں خاندانی عداوت و مخاصمت چلی آتی تھی۔ ان میں سے ایک قبیلہ خزاعہ تو مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور دوسرا قبیلہ بنو بکر کفار مکہ کا دوست ہو گیا۔ قبیلہ خزاعہ کا مسلمانوں سے مل جانا بنو بکر اور کفار مکہ کو سخت ناگوار گزرا، چنانچہ دونوں اس قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ بنو بکر کا سردار اس وقت نوفل تھا۔ اس نے خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مکہ کے مشرکوں سے مدد مانگی تو وہ خوشی سے تیار ہو گئے، پھر طاقت کی اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اہل خزاعہ کثیر تعداد میں مارے گئے۔ اس قبیلے کے چند لوگوں نے بلند آواز سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش اور بنو بکر نے ہم پر ظلم کیا ہے، انہوں نے معاہدے کے پرزے اڑا دیے ہیں، ہماری مدد کیجیے اور ہماری فریاد سنیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تھے اور وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز سنی تو فوراً ہی فرمایا، لبیک لبیک، یعنی میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لبیک کس کے جواب میں فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خزاعہ پر بنو بکر اور قریش نے ظلم کیا ہے، انہوں نے مجھے امداد کے لیے پکارا تھا، ان کے جواب میں نے لبیک کہا ہے۔ اس رات کی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، رات بنو بکر اور قریش نے خزاعہ کے لوگوں کو قتل و غارت کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، قریش معاہدہ شکنی کی جرت نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بدعہدی کی اور اب انہیں سزا دینے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس واقعہ کے چند روز بعد
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریاد کی آواز سنی، جو یہ تھی: کچھ غم نہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلائیں گے وہ معاہدہ جو ان کی اور ہمارے درمیان ہوا ہے۔ انہوں نے مضبوط معاہدے کو توڑ ڈالا ہے۔ ساتھ ہی 40 ناقہ سوار حاضر ہوئے۔ بدیل بن ورقہ اور عمر بن سالم قبیلہ خزاعہ کے سردار آگے آگے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بٹھا کر ان سے واقعہ پوچھا۔ انہوں نے اپنی خونج کا داستان بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا ملال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تشفیع دی اور فرمایا: تم اطمینان رکھو، انشاءاللہ قریش اور بنو بکر سے تمہارا انتقام لیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ بنو خزاعہ مطمئن ہو کر واپس چلے آئے۔ ادھر کفار مکہ کو خیال ہوا کہیں خزاعہ کے لوگ مسلمانوں کے پاس فریادی بن کر نہ چلے جائیں۔ انہوں نے ابو سفیان کو، جو نہایت سرکردہ اور معزز تھا، تجدید صلح کے لیے روانہ کیا۔ ابو سفیان کو کفار نے اس لیے بھی روانہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ یہ خیال کیا گیا تھا کہ شاید ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ ابو سفیان کے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر کے معاہدے کی تجدید کرا دیں۔ جب ابو سفیان مدینہ میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ غلط فہمی کی وجہ سے آپ کے حلیف قبیلہ خزاعہ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے معلوم ہے ابو سفیان، مکہ کے معززین نے مجھے تجدید صلح کے لیے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گویا معاہدہ بچوں کا کھیل ہے، جب چاہا کر لیا اور جب چاہا توڑ دیا۔ ابو سفیان، اس مرتبہ ہمیں معاف کر دیا جائے، آئندہ ہم معاہدے کے سختی سے پابند رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہیں فرمایا، بلکہ کبیدہ خاطر ہو کر ابو سفیان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ابو سفیان دیر تک بیٹھا رہا، کئی مرتبہ عرض معروض بھی کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مایوس ہو کر اٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا اور بولا: اے ابو بکر، تم قریشی ہو اور ہمارے بھائی ہو، میں تجدید صلح کے لیے آیا ہوں۔ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر کے تجدید معاہدہ کرا دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میں قریشی ضرور ہوں، تمہارا ہم وطن بھی ہوں، لیکن تمہارا بھائی نہیں رہا، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو۔ تم نے خزاعہ پر حملہ کر کے معاہدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بڑا ملال ہے۔ وہ اہل مکہ سے بہت ناخوش ہو گئے ہیں، ان سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری سفارش کر سکے۔ یہ روکھا جواب سن کر ابو سفیان اٹھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تجدید معاہدہ کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا: تم نے بدبختی سے معاہدے کو توڑ ڈالا، اب اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤ۔ اب ابو سفیان اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا۔ بیٹی نے باپ کو سلام کیا۔ ابو سفیان نے دعا دی۔ اس نے بستر پر بیٹھنا چاہا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: ابا ذرا ٹھہریے۔ ابو سفیان ٹھہر گئے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر طے کر دیا۔ ابو سفیان کو سخت ناگوار گزرا۔ اس نے کہا: بیٹی، تجھے باپ سے زیادہ عزیز یہ بستر ہے؟ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا: بے شک، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر پاک ہے، اور آپ ابھی تک مشرک ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں۔ ابو سفیان، میرے پیچھے تو بہت ہی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا: یہ آپ کا خیال ہے۔ ابو سفیان، میں تجدید معاہدہ کے لیے آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار نہیں، تم سفارش کر دو تو وہ ضرور مان جائیں گے۔ ام المومنین
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، آپ نے اور آپ کی قوم نے معاہدہ شکنی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بڑی اذیت پہنچائی ہے۔ کسی میں بھی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ تمہاری سفارش کر سکے۔ ابو سفیان کو بیٹی سے اس جواب کی امید نہ تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اسلام کی محبت نے، اسلام کے پیار نے تمام علائق کی محبت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ابو سفیان وہاں سے آ کر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور میں گیا اور ان سے سفارش کی استدعا کی۔ انہوں نے فرمایا، میرے والد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا سخت ملال ہے کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ وہ ضرور انتقام لیں گے، ضرور بدلہ لیں گے۔ کوئی بھی سفارش کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس وقت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ اس وقت وہ تقریباً 5 سال کے تھے۔ ابو سفیان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو بہت چاہتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے ہیں، اس لیے اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر آج تم یہ کہہ دو کہ میں نے دونوں فریق میں بیچ بچاؤ کرا دیا، یعنی شروع کرا دی، تو آج ہی سے تم عرب کے سردار تسلیم کر لیے جاؤ۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، بچوں کے ان معاملات میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ ابو سفیان مایوس و نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اس کے چلے جانے کے چند ہی روز بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفیر مکہ میں قریش کے پاس بھیجا اور انہیں لکھا کہ تمہارے سامنے 3 شرطیں پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے جو چاہو قبول کر لو۔ شرائط یہ ہیں، یا خزاع کے لوگوں کا خون بہا ادا کرو اور ان سے معافی مانگو، یا بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جاؤ، یا اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ادھر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیر روانہ کیا اور ادھر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔